میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا روضہ مدینے میں۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، کہو میرے ساتھ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جان بنا کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کیا کہنے؟ اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا مدینے میں ہے۔ صلی اللہ اسی نعت کے بیچ میں ایک وظیفہ بتا دوں، مفت میں عمرہ کرنے کا۔ کتنے میں؟ مولانا ابو بکر صاحب ایک وظیفہ ہمارے پاس مفت میں عمرہ کرانے کا ہے، اور حضرت کو بھی پتہ ہوگا، میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب کو ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب نے فرمایا تھا، اور ہم نے اپنے پہ تجربہ کیا۔ اللہ کئی بار لے جاتا ہے، ابھی دسمبر میں بھی گروپ جائے گا، حج میں بھی 1200 لوگ اللہ لے جاتا۔ آپ کرو گے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ بتا دوں وظیفہ؟ ہاں، اس کے بعد بس ایک شعر پڑھ کے ختم کریں گے۔ وظیفہ کے اذان ہوتی ہے نا، اذان، اس کے بعد کی دعا اللہم بسمکا۔ ہاں کچھ دو چار ہیں، باقیوں نے منہ کھولا ہوا تھا، بہت جلدی سلا رہا تھا میں آپ کو۔ جاگے ہو نا، وظیفہ کے لیے دماغ کی روشنی کرنی ہے، بتی تھوڑی سی۔ اللہم رب ھذہ، یہ اذان کے بعد کی دعا پوری پڑھ کے ایک مرتبہ دل میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا۔ بس یہ کرنا ہے۔ ایک گلہ گھر میں رکھ لو جس میں پیسے جمع کرتے ہیں، 5-10 روپے 100 روپے اس میں ڈالو ہر دن، اور پھر دعا کرو اے اللہ میں تیاری کر رہا ہوں۔ کیا دعا کرو؟ ہاں صاف سی بات ہے، اللہ نے فرمایا چل کے آؤ گے دوڑ کے آؤں گا، دوڑ کے آؤ گے لپک کے آؤں گا، پہل تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہدایت ہے، بھائی قدم تو اٹھا، ہدایت کے دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے۔ انشاءاللہ یہ کرو گے، پیسے بعد میں پورے ہوں گے، آپ پہلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہاں جا کے جب گنبد خضرا کو دیکھ کے تم کہو گے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور پھول کھلتے گے پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
رہ گئے اور ان 3 منٹ میں آخری شعر سناتا ہوں. اور میں جہاز میں تھا, بہت زمانے پہلے کی بات ہے, لاہور آ رہا تھا, کینٹ میں میرا پروگرام تھا. تو جہاز کی کھڑکی سے پردہ ہٹایا, رات کا ٹائم تھا, تو 14ویں کا چاند نظر آیا, قریب نظر آیا. تو میں نے بیل بچائی کہ بھائی مجھے پین کاپی دے دو. تو اللہ کو جزائے خیر دو, انہوں نے پین کاپی دے دی. تو میں نے اس چاند کو دیکھ کے ایک شعر لکھا, اور اس شعر میں حضرت اس چاند کا اس چاند سے مقابلہ کرا. ہمارے نبی پوری کائنات کے چاند ہیں, اللہ بے شک, مقابلہ نہیں ہو سکتا, لیکن ایک تخیل تھا. اگر شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دو گے انشاءاللہ, نہ سمجھ آئے تو پھر بھی کہہ دینا تمہارا کیا جا رہا ہے. کیوں بھائی, پھر بھی کہہ دینا, تمہیں تو ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ. اچھا وہ شعر کیا تھا؟ ایک ہے چاند فلک کا, ایک ہے چاند فرش کا. کیا کہنے, ایک ہے چاند فلک کا, ایک ہے چاند فرش کا. سننا, ایک ہے چاند, ایک ہے چاند فرش کا, فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا, فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا. ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر, ایک اشارے سے ہوا وہ قمر, اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, چاند کا چاند بھی مدینے میں. سارے کہہ دو سبحان اللہ, اور ایک بار میرے ساتھ مل کے کہہ دو, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہ. اسٹیج والے بھی سارے, میری الفت مدینے سے نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہنے.